تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے. یہ لوگ اگر جس وقت موبلائز ہو گئے، یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کیا کیا پرفارم کر سکتے ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ پاکستان بنے گا جو کہ ایک ماڈل سٹیٹ بنے گی. لیکن انشاءاللہ وہ سٹیٹ بنے گی جو ایک مثال بنے گی، ایک ڈیموکریسی بنے گی، جو نیچرلی پاکستانی ہمیں ٹالرنٹ لوگ ہیں. یہ کہنا کہ جی ہم اسلام ٹالرنٹ، لوگ ہمارے بڑے سخی ہیں، ہاسپٹیبل ہیں. اور یہی پاکستان انشاءاللہ ایک لیڈرشپ پرووائڈ کرے گا، ایک مثال بنے گا باقی مسلمان دنیا کو، فلاحی اسلامی ریاست بن کے. کہیں دنیا کے اندر یہ نہیں کہ آپ کو ایک پوزیشن، بلکہ آپ تو زیادہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اگر آپ جتنی بڑا آپ کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے قانون کی بالادستی. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ چھوٹا چور جیل میں اور بڑا ڈاکو وزیر بن جائے اور گورنر بن جائے. کراچی میں گورنر کتنے 18 قتل کر کے بیٹھا ہوا اور میں تو بھول ہی گیا، ایج میں روڈ میں بیٹھا ہوا 234 قتل کر کے. پاکستان میں ایک بڑی ٹرینڈ ہے، جیسے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اگلا کہنا کہ جی آپ نے، میں 5 سال اسمبلی میں بیٹھا، ایک اپوزیشن سے آتا تھا گورنمنٹ کی طرف کہ جی آپ نے اتنی چوری کی. وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے چوری نہیں کی، وہ کہتے ہیں آپ نے بھی اتنی چوری کی. تھوڑی دیر میں سب چپ ہو جاتے تھے. تو جو پوائنٹ آپ کو کہنے آ رہا تھا کہ پاکستان کیسے، ایجنڈا کیا پاکستان کا؟ نمبر ون پاکستان کو رول آف لا قائم کرنا ہے، سب قانون کے سامنے ایک برابر. نمبر 2 ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہے پاکستان میں. سب سے بڑا ایشو ہے. ہماری 65% آبادی جو ہے وہ تقریباً 25 سال کی عمر سے کم ہے. اگر ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں یہ اثاثہ بن جائیں گے. اگر ہم نے ان کو تعلیم نہ دی تو یہی ملک کو ڈریگ کر دیں گے نیچے. یہ اس وقت بڑی کرٹیکل جنگ ہے ہماری. ایجوکیشن ایمرجنسی، ایک سلیبس سارے پاکستان میں. یہ نہیں امیر کے لیے انگلش میڈیم، عوام کے لیے اردو میڈیم، اور وہ بیچارے جو گورنمنٹ اسکول میں جا سکیں وہ دینی مدرسے. ایک سلیبس چاہیے پاکستان میں. 3 پیرلل کلچر چل رہے ہیں پاکستان میں، کوئی کنیکشن نہیں ہے. انگلش میڈیم اسکولوں میں کئی اسکولوں سے بچوں وہ نکل رہے ہیں جن کو پاکستان کا ہی نہیں پتا. ان کو آپ گاؤں میں چلے جائیں، ان سے بات ہی نہیں کرنی آئے گی نیٹیوز کے ساتھ. ڈی پاکستانائز، ڈی کلچرلائز، ڈی اسلامائز کر دیا. اس لیے ایک سلیبس چاہیے. کسی دنیا کے اندر 3 پیرلل سسٹم نہیں چلتے. تیسری چیز، پاکستان کے اندر اکنامک جسٹس کرنا ہے. پیسے والوں ان لوگوں سے ٹیکس لے کے عوام کے اوپر ٹیکس کم کر رہے ہیں. جو مہنگائی کے سمندر میں لوگ ڈوب رہے ہیں، 80% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں پاکستان میں. آج ہر چیز کے اوپر غریب آدمی جو چیز خریدتا ہے اس کے اوپر 16% جی ایس ٹی دیتا ہے. جو آج تنخواہیں ہیں لوگوں کی 10 دن لاسٹ نہیں کرتی، تو ٹیکس کس پہ لگتا ہے؟ پھر عام لوگوں پہ لگتا ہے. وہ کیسے لگتا ہے؟ مہنگائی کر کے لگتا ہے. مہنگائی سے کیا ہو رہا ہے؟ غریب غریب ہو رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے. اکنامک جسٹس چاہیے پاکستان میں. اور انشاءاللہ یہ وہ پارٹی ہے جو آپ کو بڑے بڑے مگرمچھوں کا ٹیکس نیٹ ملا کے دکھائے گی. سب سے پہلے خود ٹیکس دیں گے. سب سے پہلے ہم خود ٹیکس دیں گے. اپنی ٹیکس، جس طرح امریکہ میں سارے ٹیکس ریٹرنز اپنی پبلش کرتے ہیں. بے نامی ختم کریں گے. یہ بائی دی وے بہت بڑا فراڈ ہے. بے نامی جی میرے نام پہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں نا، نواز شریف اگر 5000 روپیہ ٹیکس دیتا ہے تو اس کا مطلب کوئی خرابی ہے، کہیں تو پرابلم ہے. جب آپ کے اسمبلی میں بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے ٹیکس ہی کوئی نہیں دیتے اور ان کی گاڑیاں ہی باہر اتنی ہیں جتنی وہ ٹوٹل ویلتھ دکھاتے ہیں، تو اس میں پرابلم ہے. اس لیے بے نامی ختم کرنا ہے. جس آدمی کے نام پہ چیز نہیں ہے، گورنمنٹ ریزرو دا رائٹ ٹو کانفسکیٹ اٹ. جدھر پکڑے گی گورنمنٹ لے جائے گی. یہ ہندوستان کا قانون ہے. کیونکہ بے نامی کیوں ہوتا ہے؟ یا آپ ٹیکس بچانے کے لیے بے نامی کرتے ہیں یا آپ کا 2 نمبر پیسہ ہے. اس لیے بے نامی ختم کریں. میں آپ کو، یہ میرا وعدہ ہے کہ 30% پاکستان کا GDP ٹیکس ریشو کریں گے انشاءاللہ. اور وہ ایسے کریں گے. ٹیکس سب سے پہلے خود ٹیکس دیں گے. سادگی اختیار کریں گے، بند کریں گے پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر سادہ طریق، بلٹ پروف گاڑیاں سب ختم کریں گے. کیبنٹ ہوگی 20-25 کی میکسیمم. اور اس کے بعد
جب آپ اوپر سے شروع کریں گے اور لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ لوگوں پہ خرچ کریں گے. پاکستانی قوم ٹیکس دینے والی قوم. ہماری وہ لوگ ہیں اگر شوکت خانم کے لیے 1.5 ارب روپیہ 160 کروڑ روپیہ دے سکتے ہیں تو کیا اپنے لوگوں کے ہسپتال بنانے کے لیے, سڑکیں بنانے کے لیے, لوگوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے, اسکول بنانے کے لیے کیوں نہیں پیسے دیں گے؟ بالکل دیں گے پیسے, لیکن ان کو اعتماد ہونا چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے گورنمنٹ پہ. اور میں جو ٹیکس نہیں دے گا جو امریکہ میں قانون ہے وہ سیدھا جیل میں, کوئی بیل نہیں ہوگی اس کی. آپ دیکھیں ہم کیسے انشاءاللہ پاکستان میں ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور وائبل کرتے ہیں پاکستان میں. اور یہ پیسہ تعلیم پہ, ہسپتالوں پہ, اگر شوکت خانم جیسا ہاسپٹل بن سکتا ہے, آغا خان جیسا ہاسپٹل بن سکتا ہے, کیوں نہیں ہم اور ہاسپٹل بنا سکتے؟ کیوں نہیں ہم اپنا ہیلتھ سسٹم ٹھیک کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم کوالٹی یونیورسٹیز بنا سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ بالکل سب. پاکستان وہ ملک ہے ابھی بھی سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ مسلمز پاکستانی ہیں. آپ کوئی بھی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں جس نے بنایا ہے پاکستان میں, ابھی یونیورسٹی بنائی ہے, اس کو انشاءاللہ نالج سٹی بنا رہا ہوں, یہ یونیورسٹی سے آگے بڑھے گی. اس میں ہم اٹریکٹ کریں گے میڈیکل کالجز اور باہر سے اور یونیورسٹیز کی کیمپسز لے کے آئیں گے. بڑی خوبصورت زمین لی ہے میں نے اور لوگوں نے مفت ڈونیٹ کیا 1000 ایکڑ زمین مجھے. تو انشاءاللہ یہ پاکستان میں ہر قسم کی انسٹیٹیوشنز بن سکتی ہیں. یہ آپ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں گے, نہیں ہوگا. اور اس کے بعد امپلائمنٹ ایمرجنسی, روزگار کیسے دینا ہے, اور اس کے لیے میں خاص ملیشیا مہاتر محمد سے ملنے گیا تھا. میں نے لمبا اس سے بڑا میرا ہیرو ہے مہاتر. اس لیے بھی ہیرو ہے کہ ایک آدمی مسلمان دنیا میں تھا جو کھل کے بات کرتا تھا, خوف نہیں تھا کسی سے. اور دوسری چیز, جس نے ملیشیا میں, جب مہاتر محمد نے ملیشیا کے پرائم منسٹر بنے تھے تو $550 پر کیپٹا انکم تھی. جب مہاتر گیا تو $9000 پر کیپٹا انکم تھی. تو میں نے اس سے پورا ایک امپلائمنٹ کا پلان سمجھا کہ کیسے ہم نے امپلائمنٹ دینی, اور ہم نے سب سے بڑی اپنی ایگریکلچر ریفارم کیسے کرنی ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ ایک مجھے پاکستانی آسٹریلیا میں ملا, اور جو پاکستانی آسٹریلیا میں تھا وہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ وابڈا میں کام کرتا تھا اور بڑا اس کی ایکسپرٹیز تھی انڈر گراؤنڈ سوائل واٹر کی. تو آسٹریلین گورنمنٹ نے اس کو $1 ملین, ان دنوں میں 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا, $1 ملین پر ایئر کی اس کو امپلائمنٹ دی, اس کو کانٹریکٹ دیا, اور اس کے بچوں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. تو اس نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی. کہتا آسٹریلیا کے اندر جو ٹاپ سوائل ہے, آسٹریلیا کتنی گندم ایکسپورٹ کرتا ہے, کہتا جو ٹاپ سوائل ہے زیادہ سے زیادہ 6 انچ ہے. کہتا پاکستان میں کئی جگہ ٹاپ سوائل 6 فٹ ہے, 6 فٹ ہے ٹاپ سوائل. کہتا اتنی زرخیز زمین ہے لیکن نہ کسی نے توجہ دی, نہ کسی نے کوئی پلاننگ کی, کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, کوئی سائنٹیفک فارمنگ پاکستان میں نہیں ہے. اتنا زرخیز زمین پہ بیٹھے ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ گنر مرڈل سویڈن کا نوبیل پرائز ونر 1965-66 میں کتاب لکھتا ہے دی ایشین میریکل. وہ 1966 میں کہتا ہے یا 65 میں کہ جو سارے ایشیا میں سب سے خوشحال طبقہ جو خطہ بننے جا رہا ہے وہ موجودہ پاکستان ہے. 66 میں کہتا ہے یہ وہ ملک بننا تھا اگر یہ اس طرح کے یہ جو اوپر جو ہمارے مذاق ہوئے ہمارے سے, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ملک اس طرف جا رہا تھا. اور یہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جی اسلام کو علیحدہ کرو اسٹیٹ سے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس نے دیکھا ہے کہ اسلام کتنی بڑی طاقت ہے پاکستان میں. David Cameron, our Prime Minister, criticising your country only a few days ago for exporting terror. What do you make of that? Well, I think that was one reason why people in Pakistan felt that he should have cancelled the tour. Because, Pakistan had nothing to do with 9/11. There was no Pakistani involved in 9/11. Al-Qaeda was trained by CIA, was in Afghanistan. Here is Pakistan today, 140,000 troops fighting a war which we had nothing to do with. We have about 30,000 casualties in Pakistan. The country, it has cost us $50 billion according to the government. Millions of people displaced, internally displaced. There were 500 bomb blasts in Pakistan last year.
And the army is being targeted, generals have been killed, the GHQ has been attacked, and then to be, you know, in India, the Prime Minister, British Prime Minister, to make such a statement, I don't think he realized the impact it has had in Pakistan. But is President Zardari right to say that coalition forces are losing the battle against Taliban, and they're also losing the battle in terms of hearts and minds when British soldiers are being killed daily over there? Of course, the war on terror could only have been won if the battle for hearts and minds had been won. Unfortunately, the combination of drone attacks, aerial bombardment, so much collateral damage, majority of people being killed are civilians, it is just making things from bad to worse. Pakistan is the collateral damage in this war. Pakistan is the Cambodia of the Vietnam War. A country that has had nothing to do with all this. Today, the country is collapsing economically. There's massive radicalization amongst our young. There's massive unemployment in the frontier province, which will feed the Taliban or the militants. Well, what about Pakistan's own responsibility? There has to be. What about Pakistan's own responsibility to sort out domestic terrorism? I mean, are you confident that you can say to me that Pakistan is not the home of terrorism? Before 2004, when General Musharraf sent Pakistan army into the tribal areas, there was no suicide attacks in Pakistan. We did not have any militant Taliban in Pakistan. Today, there are 30 militant Taliban groups within the country. All this is a reaction to the Pakistan army going into the tribal areas. If Pakistan had stayed neutral, we would not be going through this crisis. But what about exporter terrorism? Does David Cameron not have a point when he says terrorism that happens within Pakistan affects the likes of us back here in the UK? Is that an inaccurate link to make? The reason why there is terrorism in UK has nothing to do with Pakistan. It has everything to do with the British foreign policy. As your head of MI5 told the Chilcot inquiry, that the British Muslim was being radicalized by Britain getting involved in Iraq. The same is true of Britain getting involved in Afghanistan. The bomber, the Times bomber, the failed Faisal Shahzad, who failed in this bomb attack in Times Square, the guy clearly stated that it was the people getting killed through US forces in Afghanistan and Pakistan's tribal area was the reason why he got radicalized. So what is happening is that this war on terror is radicalizing the Muslims in Western countries. And I think that's what the Western countries should be worried about. The danger does not come from the mountains of Pakistan and Afghanistan. Is being fueled, if you read the WikiLeaks documents, by Pakistan's intelligence agency helping the Taliban. But, I don't know whether the Pakistan intelligence agencies will really do that, because remember, twice as many Pakistani soldiers have died fighting the militants as opposed to NATO in Afghanistan and Iraq put together. So would Pakistan be funding their own enemies who are killing the Pakistani generals, attacking the ISI? 2 ISI buses have been blown up, the intelligence agency's buses. Generals have been killed. The GHQ has been attacked in Islamabad. So does it make sense that here is Pakistan funding these militants who are blowing the Pakistani army soldiers? In my opinion, what has happened is that this war is being perceived as an American war. Pakistan army is being perceived as an army that is taking US dollars and fighting US's war. So the army itself is being targeted. And so our security agencies, our police, there were 500 bomb blasts in Pakistan. 1 suicide attack per 24 hours in last year. It's even more this year. आयद किया कि करप्शन में मुलव्वस शख्स मुल्क का सदर 5,000 रुपए टैक्स देने वाले रायवंड के बादशाह और कत्लो गारत करने वाले लंदन जाकर हीरो बन जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि सरमायादार टैक्स नहीं देते, इसीलिए जरूरियात जिंदगी की अशिया पर टैक्स लगाकर गरीबों की कमर तोड़ी जा रही है। मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम हो जाए तो डॉलर्स की बारिश होगी। ये जो 2 जमातों ने बारियां ले लेके मुल्क का बेड़ागार किया है, मुझे बताएं अब ये क्या करेंगी? कौन सा काम करेंगे जो अब तक नहीं किया? इंशाअल्लाह इन दोनों की एक ही गेंद से मैं विकेट लेके दिखाऊंगा।